بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد، آج میں جس موضوع پر لفظ کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا تعارف ہے۔ کتاب مشکات المصابیح اور باب مناقب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ میں ایک حدیث موجود ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق آدمی علی کو کبھی دوست نہیں رکھتا اور مومن علی کو کبھی دشمن نہیں رکھتا، یعنی مومن ایک شریعت کی حد میں رہ کر علی سے محبت ضرور کرتا ہے۔ گرامی قدر، آپ رضی اللہ عنہ کا نام علی ہے۔ آپ کی دو کنیتیں ہیں، ابو الحسین اور ابو تراب۔ آپ کے 3 لقب ہیں، اسد اللہ، المرتضی اور حیدر۔ آپ کے والد کا نام عبد مناف ہے اور بعض نے عمران بھی ذکر کیا ہے۔ آپ کے والد اپنی کنیت ابو طالب کے ساتھ مشہور تھے۔ آپ کے والد نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہر مشکل میں دیتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے اور یہ مسلمان تھی۔ ابو طالب کے 4 فرزند تھے۔ سب سے بڑے کا نام طالب تھا، ان سے چھوٹے کا نام عقیل تھا اور ان سے چھوٹے کا نام جعفر تھا۔ سب سے چھوٹے کا نام علی المرتضی تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان چاروں بھائیوں کے درمیان 10 سال کا فرق ہے۔ سب سے بڑے فرزند کے علاوہ، یعنی طالب کے علاوہ، باقی 3 مختلف اوقات میں اسلام لے آئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی 2 بہنیں تھیں، ایک کا نام ام ہانی تھا اور دوسری کا نام جمانہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے اور آپ نے اسلام 10 سال کی عمر میں قبول کیا۔ آپ بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں۔ سب سے پہلے کا نام فاطمۃ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری کا نام حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا ہے اور تیسری کا نام امامہ بنت ابو العاص جو نواسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور چوتھی کا نام لیلہ بنت مسعود رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ کی اولاد، مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے 14 صاحبزادے تھے اور 16 صاحبزادیاں تھیں۔ آپ کو خلافت 24 ذوالحجہ سن 13 ہجری میں ملی اور آپ کا خلافت 4 سال 9 ماہ رہی اور 17 رمضان 40 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کو غسل آپ کے 2 بیٹے حضرت حسن اور حسین اور آپ کے بھتیجے عبداللہ بن جعفر نے دیا تھا اور آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھایا اور آپ کو کوفہ کے اندر دارالامارہ میں دفن کیا گیا۔